یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے سب سے بڑے بھائی کے ساتھ درپیش آیا۔ ان کے ساتھ پیش آنے والے اس حادثے کو کافی سال بیت چکے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پیش ہونے والی وہ ہولناکیاں آج بھی ان کے ذہنی دریچوں میں تر و تازہ ہیں۔ خود کے وجود میں موجود ہو کر بھی وہ ذہنی طور پر خود میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب وہ لڑک پن میں قدم رکھ ہی رہے تھے، 5th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے اور انہیں پڑھائی سے کافی لگاؤ بھی تھا، لیکن مزاجاً کافی شریر اور شیطان بھی تھے۔ ہمارا گھر لاہور کے سرحدی ایریا میں واقع ایک گاؤں میں تھا۔ یہ علاقہ کافی اجاڑ بھی تھا اور ویران بھی۔ ہمارے گاؤں میں اکا دکا ہی گھر تھے، ارد گرد کا علاقہ کافی اجاڑ تھا اور ایک گاؤں کی دوسرے گاؤں سے مسافت میلوں دور ہوا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں فقط ایک مسجد تھی، ایک سرکاری اسکول اور اسکول سے تھوڑا سا دور ہی ایک قبرستان تھا جو کافی پرانا تھا۔ مسجد تو گاؤں کے اندر ہی موجود تھی، لیکن اسکول اور قبرستان گاؤں سے باہری حدود پر تھا۔ یہ قصہ جو میں آپ سے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، اس کا براہ راست تعلق بھی اسکول میں موجود احاطے میں کھڑے ایک پرانے برگد کے درخت سے ہے، جو بہت ہی خوفناک سا دکھتا تھا اور کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ زمینی جڑیں اب پورے درخت پر پھیل چکی تھی۔ برگد کا درخت جتنا وسیع تھا، دیکھنے میں اتنا ہی پراسرار اور خوفناک تھا۔ یہ مئی کی سخت تپتی دوپہر تھی، دن 2 بجے کا وقت ہوگا۔ میرا بھائی اور اس کا دوست شجاعت، جو آج اسکول میں چھٹی سے پہلے اپنی تختی وہیں بھول آئے تھے، یاد آ جانے پر واپس تختی ڈھونڈنے اسکول کی طرف نکل آئے تھے۔ اسکول تو دن 11 کے بعد بند ہو جاتا تھا، اس لیے ان دونوں نے دیوار پھلانگ کر اسکول میں تختی ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی۔ تختی ملی یا نہیں ملی، لیکن سخت تیز سورج کی جلن سے تنگ آ کر وہ دونوں برگد کے بوڑھے درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ کچھ دیر بیٹھ کر خوش گپیوں کے بعد شجاعت نے پیشاب کی حاجت کو محسوس کیا اور وہیں درخت کی جڑ میں پیشاب کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی بھائی نے بھی وہیں پیشاب کرنا چاہا، لیکن اس کی حرکت سے پہلے ہی بھائی نے اپنی کمر پر ایک زوردار تھپڑ محسوس کیا۔ بھائی بتاتے ہیں کہ وہ اس تھپڑ کی ضرب کے بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب انہیں دوبارہ ہوش آئی۔ 4-5 گھنٹے وہ یوں ہی بے سدھ اور بے ہوش رہے۔ بھائی اپنی کمر پر شدید جلن محسوس کر رہے تھے۔ کچھ لمحات کے بعد جب وہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں آئے تو انہیں شجاعت کا خیال آیا، لیکن شجاعت ان کے آس پاس نہ تھا۔ وہ ڈر کے اٹھے اور درخت کے پچھلی طرف مڑے تو دیکھا کہ شجاعت تو بے سدھ پڑا ہے، منہ سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، چہرے کا رنگ نیلا اور ماتھے پر نس اس طرح ابھری ہوئی تھی کہ جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو، اور تکلیف کی شدت اس قدر کہ برداشت سے باہر ہو۔ شجاعت کی ایسی حالت دیکھ کر بھائی نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور کانپتے لرزتے ہوئے ہاتھ پاؤں کا سہارا لیتے اسکول کی دیوار پھلانگ کے گاؤں کی طرف بھاگے۔ وہ اندھا دھند بھاگتے جا رہے تھے۔ گھر کے باہری دروازے پر پہنچ کر زور زور سے چیخے اور بولے، شجاعت مر گیا اسکول وچ، شجاعت اسکول وچ مر گیا۔ سب گاؤں والوں نے جب بھائی کی آواز سنی تو سب اپنے گھر سے باہر نکلے اور اسکول کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسکول تو تھا ہی گاؤں کی حدود سے باہر، تو دیکھا دیکھی آدھے سے زیادہ گاؤں اسکول کی جانب لپکا۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے کچھ لوگ شجاعت کو اٹھائے اس کے گھر پر لے جا رہے تھے۔ اماں بتاتی تھی کہ اس رات بھائی کو شدید بخار ہو گیا۔ بھائی بالکل چپ ہو چکا تھا، ایسے جیسے کہ گونگا ہو یا کسی نے لب ہی سی دیے ہوں۔ بس چھت کو گھورتے رہے اور پھر نیم بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ ماں جی اور دادی پہلے تو بھائی کے ماتھے اور ہاتھ پاؤں پر پانی والی پٹیاں کرتی رہی، لیکن جب فرق نہ پڑا تو بھائی کی قمیض اتار کر سینے پر پٹیاں کرنی چاہی، لیکن صورتحال تب زیادہ پریشان ہو گئی جب بھائی کو نیم بے ہوشی کی حالت میں بٹھا کر قمیض اتاری۔ ماں جی کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ بھائی کی کمر پر تھپڑ کے پنجے کا گہرا نیلا نشان تھا، اور جس جگہ تھپڑ کا نشان تھا وہاں سے بھائی کی کمر کا ماس اترا ہوا تھا۔ دادی بھائی کی کمر پر مار کے اس نشان کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ معاملات سے بھی ہے، اس لیے انہوں نے ماں جی کو چپ کروایا اور بولی کہ بس اللہ توبہ کرو، قرآنی آیات کو ورد کرتے ہوئے لڑکے پر پھونکتی رہو، بچہ ڈر گیا ہے، یہ شدید بخار اسی وجہ سے ہے۔ رات دیر گئے تک ابا جی گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ شجاعت کی حالت بہت خراب ہے، ایسا لگتا ہے جیسے شجاعت کو کسی نے بہت زور سے کوڑے مارے ہیں اور اس وجہ سے وہ مرگی کی بیماری میں چلا گیا ہے۔ ماں جی بتاتی ہیں کہ اس رات جب وہ تہجد سے کچھ پہلے جاگی
تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی کے سرہانے دیوار پر سایہ بنا کھڑا ہے، جیسے کوئی زیرو اسے کھڑے ہوئے کھو رہی ہو۔ جسامت نہ تھی لیکن سایہ ضرور تھا، اور وہ نقش بھی فقط دیوار پر تھا۔ بھائی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید، چہرہ پیلا زرد اور شدید اذیت میں تھے بھائی۔ دیوار پر انسانی سایہ لیکن وجود کا نہ ہونا، بھائی کی آنکھوں کا مڑ جانا اور پتلیوں کا غائب ہو جانا، آنکھوں کا بالکل سفید ہو جانا، یہ منظر بھیانک تو تھا، ہولناک بھی بہت تھا۔ ماں جی نے ایسی خوفناک موجودہ حالت دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دی اور بھائی کے اوپر جا کر لیٹ گئی۔ ممتا کا ایک سایہ تھا جو اپنے بچے پر نچھاور ہونا چاہ رہا تھا۔ ماں تو بس ماں ہوتی ہے۔ ماں جی کی چیخیں سن کر دادی اماں اور ابا جی بھائی کے کمرے کی طرف دوڑے۔ منظر مختلف تھا، نہ تو اب وہ پراسرار سایہ تھا جو بھائی کو گھو رہا تھا، اور نہ ہی بھائی کی حالت خراب تھی، وہ پرسکون تھے اور گہری نیند میں تھے۔ ابا جی نے اماں کو پکڑ کر بھائی سے علیحدہ کیا اور بولے کہ حوصلہ رکھو، بچہ بخار میں ہے، 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائے گا، تو غم نہ کر، حوصلہ رکھ، پاگل مت بن۔ لیکن اماں نے روتے ہکلاتے ہوئے ابا جی کو کچھ دیر پہلے کی وہ ساری خوفناک صورتحال حرف بہ حرف بتائی۔ تو دادی نے ماں جی سے کہا تم وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو اور بچے کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو، ہمارا بچہ انتہائی خطرناک صورتحال میں آ گرا ہے، اس پر نادیدہ قوتیں، آسیب، جنات یا شیطانی چیزوں کا سایہ ہو گیا ہے، اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے۔ 3 دن گزر چکے تھے، بھائی جو کہ تو سخت بخار میں مبتلا اور ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، لیکن دوسری طرف شجاعت تھا جو اگلے دن ہی بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ نہ تو اسے اب کوئی بخار تھا، نہ ہی کوئی خوف، نہ ہی کوئی ڈر، بس ایک بدلاؤ ضرور آیا تھا۔ ہوش میں آنے سے لے کر اب تک شجاعت بالکل خاموش تھا، نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ زیادہ اصرار یا بات کی کوشش کی جاتی تو آگے سے اس قدر زہریلی مسکراہٹ سے دیکھتا کہ اگلا انسان بالکل گنگا ہو جاتا اور خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ شجاعت کی آنکھیں ہر وقت لال اور عجیب سی روشن روشن رہتی تھی۔ آخر ایک روز والد صاحب نے اپنے ایک پیر بھائی سے بات کی، انہوں نے ایک بزرگ کا پتہ بتایا۔ وہ بزرگ گھر آئے، پورے گھر میں دم کیا، گھر کے چاروں کونوں پر دم کیا ہوا پانی چھڑکا اور کہا کہ بھائی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑا جائے، انہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر سے باہر اکیلا نہ جانے دیا جائے، اور اسکول کے قریب تو بالکل بھی نہ جانے دیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر خوفناک قوتوں کا اثر ہو گیا ہے، جو ایک بار کسی سے چمٹ جائیں تو مر کر بھی پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں نے اس کے ارد گرد حصار باندھ دیا ہے، اس حصار کی وجہ سے وہ قوتیں اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ہمیشہ اس کے اوپر مسلط رہنے کی کوشش کرتی رہیں گی۔ اماں اور ابا جی ہر وقت اسی کوشش میں رہتے کہ بھائی گھر سے باہر نہ نکلے۔ پھر ایک دن بھائی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک حویلی تھی جس میں جانور باندھتے تھے، وہاں ابا جی کے ساتھ ضد لگا کر چلے گئے۔ پہلے تو بھائی پاس پاس ہی موجود رہا، لیکن پھر ابا جی نے بھائی کو حویلی کے پچھلے کمرے میں کچھ لینے کے لیے بھیجا۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ بھائی زور زور سے چیخیں مارنا شروع ہو گئے۔ ابا جی بھاگم بھاگ پچھلے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ بھائی نیچے زمین پر گرے تڑپ رہے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور آنکھیں الٹی ہوئی پڑی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اس رات اماں نے دیکھی تھی۔ ابا جی بھائی کو جیسے تیسے کر کے گھر لائے۔ بھائی غرا بھی رہے تھے، سسک اور تڑپ بھی رہے تھے۔ غصہ اور تکلیف کا ملا جلا رد عمل تھا جو وہ اپنے انداز سے ظاہر کر رہے تھے۔ تعجب و حیرت تو تب ہوئی جب بھائی گھر میں آتے ہی پرسکون اور بھلے چنگے ہو گئے تھے، لیکن گہری نیند میں چلے گئے تھے۔ اگلے دن ہی ابا جی بھائی کو لے کر ملتان انہی مرشدوں کے پاس لے گئے جنہوں نے پہلے بھائی کو دم کیا تھا، جہاں مرشد نے بھائی پر دم اور درود کیا اور ایک عدد تعویذ بھی لکھ کر گلے میں پہنا دیا، اور ابا جی سے کہا آپ اپنے بیٹے کو اس گاؤں سے ہجرت کروا دیں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس سے زیادہ کچھ اور بتانے سے گریز ہی رکھا۔ ابا جی نے ملتان سے واپسی پر بھائی کو لاہور کے اندرون شہر اپنے چچا زاد بھائی گھر پر ہی رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو چند مہینے ہی گزرے تھے، میرا بھائی تو بہت بہتر ہو چکا تھا، لیکن ایک روز شجاعت کی لاش اسے بوڑھے برگد کے درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی۔ اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ شجاعت اسکول والے واقعے کے بعد بڑا ہی عجیب اور پراسرار ہو چکا تھا، کسی کے سامنے کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، ہر وقت خاموش اور بلا کر ضدی ہو گیا تھا، کوئی کچھ کہے یا ڈانٹے مارے تو بڑی عجیب سی شیطانی مسکراہٹ لیے اگلے بندے کو گھورتا رہتا تھا۔ شجاعت کے گھر والے بتاتے ہیں پہلے شروع رات کو غائب ہو جاتا تھا اور فجر سے پہلے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ملتا تھا،
لوگوں نے تو یہاں تک بتایا تھا کہ وہ اکثر آدھی رات کو بوڑھے برگد کے درخت کے اوپر بیٹھ جاتا اور زور زور سے کہے لگایا کرتا تھا، اور ایک دن بالآخر پر اسرار انداز میں خودکشی کا مرتکب ٹھہرا اور نادیدہ قوتوں کے اندھے گہرے گڑھے میں جا گرا۔ ہمارا بھائی آج تک اس گاؤں میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا، وہ اندرون شہر لاہور میں ہی رہتا ہے، ذہنی طور پہ انتہائی پست اور تھکا الجھا سا رہتا ہے۔ آج اس واقعے کو سالوں بیت گئے ہیں، پر میرا بھائی پہلے کی طرح پھر کبھی ذہنی سکون محسوس نہیں کر سکا۔